بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ شریعت نے مختلف عبادات کے اوقات اور مہینے مقرر کر دیے ہیں، ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ رمضان المبارک رمضان ہی میں ہوگا، عید الاضحیٰ اور حج ذوالحج کے مہینے میں ہی ہوں گے۔ گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، تمام عبادات اپنے وقت پر ہی ادا کی جائیں گی۔ فجر کے وقت میں، عشاء کے وقت میں اور ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ آسانی کی خاطر عشاء کو فجر کے وقت میں یا فجر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہرگز جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن مہینوں میں سخت گرمی ہوتی ہے، مثلا مئی، جون، جولائی وغیرہ میں شدید گرمی ہوتی ہے، اگر ان مہینوں میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جن مہینوں میں سردی پڑتی ہے، رمضان المبارک کو ان مہینوں میں منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح روزے سردی میں آ جائیں گے تو خلق خدا کے لیے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور گرمی کی شدت سے گھبرا کر روزہ نہ رکھنے والے افراد بھی آسانی سے روزہ رکھ لیں گے۔ بعض لوگوں کا مذکورہ آئیڈیا شریعت اور عقل دونوں کی روح سے باطل ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ مہینوں کی تعداد میرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 ذی-قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب حرمت اور احترام والے ہیں۔ مشرکین کی ایک بری عادت یہ تھی کہ ان حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کر دیتے، 12 مہینوں کی گنتی تو پوری کرتے لیکن مہینوں کی ترتیب اپنی مرضی سے رکھتے، کبھی ذی-قعدہ کے بعد شوال کو لے آتے، کبھی محرم کے بعد ربیع الاول کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کا مقصد صرف عدد اور گنتی پوری کرنا نہیں، بلکہ ہر مہینے میں اس سے متعلقہ احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینہ کو آگے پیچھے کرنے اور اپنی جگہ سے ہٹا دینے سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی ہے، یعنی صرف گنتی پوری کر لینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہے، بلکہ جس مہینے میں جو حکم دیا گیا ہے اسی مہینے میں اس پر عمل کرنا لازمی اور فرض ہے۔ اگر ان لوگوں کے راستے پر چلا جائے تو یقیناً اسلامی مہینوں میں رد و بدل کرنا پڑے گا، جو کہ قرآن کریم کی روح سے کفر ہے، بلکہ کفر میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور نسیء یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے، جس کے ذریعہ کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں۔ اسلام نے جس طرح نماز با جماعت سے اجتماعیت و یکجہتی کا درس دیا ہے، اسی طرح پوری دنیا میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دیگر بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ اجتماعیت و یکجہتی کو فروغ دینا بھی ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کو اپنے من پسند ایام میں منتقل کر دیا جائے تو پھر پوری دنیا کی اجتماعیت متاثر ہوگی۔ ہر علاقے والے سردی کے مہینوں میں رمضان کے روزے رکھیں گے تو اس طرح کسی جگہ جنوری فروری میں رمضان ہوگا تو کسی جگہ جون جولائی میں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بازیچہ اطفال بن جائے گا۔ سخاوت: قرآن اور رمضان کی طرح سخاوت اور رمضان کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم اپنے کریم رب سے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے معافی اور جنت کے حصول کے طلبگار ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत सखावत कैसी थी और रमज़ान मुबारक में इसमें क्या तब्दीली आती थी, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मुलाहिज़ा फरमाएँ। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास व कान अजवद मा यकूनु फी रमज़ान हीन यल्क़ाहु जिब्रील व कान जिब्रील यल्क़ाहु फी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फयुदारिसुहु अल-क़ुरआन फलरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन यल्क़ाहु जिब्रील अजवद बिल खैरि मिनर रिहिल मुरसलह। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान मुबारक में जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बहुत ही बढ़ जाती थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान की हर रात को मिला करते थे और कुरान करीम का दौर किया करते थे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का मुकाबला तेज़ हवा भी नहीं कर सकती थी। हम भी ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें, मुस्तहिक़ रिश्तेदारों को खूब नवाजें, गुरबा मसाकीन का बहुत ख्याल रखें, यतीमों बेवाओं की ज़रूरत पूरी करें, रोज़ेदारों को इफ्तार करवाएं, बुख़्ल और कंजूसी को अपने करीब भी ना फटकने दें। सवारी पर सवार होने की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 13 और 14। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ताबिअ कर दिया, वरना ये हमारे बस में तो नहीं था और यकीनन हम अपने परवरदिगार की तरफ पलटने वाले हैं। दौरान सफ़र तकबीर व तस्बीह। दौरान सफ़र जब सवारी ऊपर की तरफ को जाए यानी ऊंचाई की तरफ तो अल्लाहु अकबर पढ़ें और नीचे की तरफ आए तो सुबहान अल्लाह पढ़ें। सहीहुल बुखारी 2993। दौरान सफ़र किसी जगह ठहरें तो ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। सहीहुल मुस्लिम 7053। अल्लाह के कलिमात ताम्मा के साथ पनाह मांगता हूँ उसकी हर मखलूक के शर से। सफ़र से वापसी की दुआ, आइबूना ताइबूना आबिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदून। सहीहुल मुस्लिम 3343। हम सफ़र से लौट आए हैं, हम तौबा करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और अपने रब की हम्द व सना करने वाले हैं।